السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان شہزاد، ایک نئے ولاگ میں خوش آمدید۔ سوچیں امریکہ میں امیگریشن حکام آپ سے کہیں کہ جس شخص کو یا جس فرد کو آپ اپنا بچہ، والدین یا رشتہ دار بتا رہے ہیں، اب اس رشتے کی تصدیق صرف کاغذات سے نہیں بلکہ ڈی این اے سے بھی کی جا سکتی ہے۔ اور اس مقصد کے لیے آئس اب اپنا جو ان کا ڈی این اے ٹیسٹنگ پروگرام ہے اس کو مزید وسیع بھی کر رہا ہے۔ تازہ ترین جو وفاقی ریکارڈ جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور اس کے مطابق آئس نے ڈی این اے ریپڈ ٹیسٹنگ کے لیے یعنی فوری جو ٹیسٹنگ کے لیے $10.1 ملین کا ایک نیا پروگرام شروع کیا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ ٹیکنالوجی جو ہے کن امیگریشن معاملات میں استعمال ہو سکتی ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ اس سے جو امیگرینٹس ہیں ان کی پرائیویسی کے بارے میں کیا سوالات جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں، کیا تشویش جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ آئیے اس ویڈیو میں سمجھتے ہیں اس پورے پروگرام میں کیا چیزیں شامل ہیں اور یہ امیگرینٹس کے لیے کیوں اتنا اہم ہے۔ آئس کے اس پروگرام کا جو بنیادی مقصد ہے وہ بیسیکلی جو کلیمڈ فیملی ریلیشن شپس ہیں، کہ جس میں آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ میرا فیملی ممبر ہے، اس کی تصدیق کرنا ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کا دعویٰ ہو، کوئی یہ کلیم کرتا ہے کہ وہ کسی بچے کا والد یا والدہ ہے، والدین میں سے کوئی ایک ہے یا قریبی کوئی اس کا ریلیٹیو ہے، اور امیگریشن حکام کو اس دعوے کے اوپر شک ہو، ان کو ڈاؤٹ ہو، تو جو ریپڈ ڈی این اے ٹیسٹ ہے اس کے ذریعے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ واقعی دونوں کے درمیان کوئی بائیولوجیکل ریلیشن شپ موجود ہے یا نہیں ہے، یا یہ محض ایک دعویٰ ہے۔ یہ جو پروگرام ہے وہ آئس کے جو انفورسمنٹ اینڈ ریموول آپریشنز ہیں یعنی ERO، اس کے جو فیلڈ آفیسز ہیں اس میں استعمال ہوگا، کیونکہ جو ERO ہے انفورسمنٹ اینڈ یہ جو شعبہ ہے، یہ امیگریشن اریسٹ، ڈیٹینشن اور ریموولز کے متعلق جو کاروائیاں ہیں وہ کرتا ہے۔ یہ جو ERO ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، نئے پروگرام کے تحت یہ جو نیا منصوبہ ہے، ان فیلڈ آفیسز کو یہ جو ریپڈ ڈی این اے ٹیسٹس ہیں اور جو ٹیسٹنگ ایکوپمنٹ ہے اور اس سے متعلقہ جو بھی سروسز ہیں وہ فراہم کی جائیں گی۔ یعنی یہ جو 10.1 ملین کا کانٹریکٹ ہے اس کی بات کر رہا ہوں میں۔ یہاں ایک اور اہم جو بات ہے وہ بھی شیئر کرنا ضروری ہے کہ ریپڈ ڈی این اے ٹیسٹنگ جو ہے وہ آئس کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، کوئی یہ اچھوتا یا نیا پروگرام نہیں ہے، انہونا پروگرام نہیں ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کئی سال سے جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے، خاص طور پر ایسے معاملات میں جہاں کوئی بھی جو اڈلٹ شخص ہے، کوئی بالغ شخص ہے، اس کی جانب سے کسی نابالغ یعنی چھوٹے بچے کی آپ بات کر لیں، اس کے والدین یا گارڈین ہونے کے دعوے کی جو تصدیق ہے وہ ضروری ہو کہ ہمیں اس کو پرکھنا ہے کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے۔ اور حکومت کے مطابق اس ٹیکنالوجی کی ایک وجہ جو ہے وہ جو فراڈولنٹ فیملی کلیمز ہیں، یعنی فراڈ قسم کے جو بوگس کلیمز آتے ہیں اس کو روکنا ہے۔ یعنی ایسے معاملات جہاں لوگ امریکہ میں داخل ہوتے وقت یا داخل ہونے کی کوشش کے دوران کسی بچے کے ساتھ جو ہے وہ اپنے فیملی ریلیشن شپ کے بارے میں غلط دعویٰ کر سکتے ہیں، اس چیز کو روکنا جو ہے وہ مقصود ہے۔ ڈی این اے ٹیسٹنگ ایسے دعوے کی جو ہے یہ جو ابھی ہو رہی ہے فوری ویریفیکیشن جو ہے اس میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ بہت سارے سوالات بھی ہیں جو میں تھوڑے سے جو ہے وہ آگے چل کے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے آئس کے ایک سابق ERO آفیسر ہیں، انہوں نے میڈیا سے یہ بات کی ہے، خاص کر نیوز ویک سے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، اور اس کا جو مقصد ہے وہ یہ یقینی بنانا ہے کہ جو لوگ مائنرز کے گارڈین یا فیملی ممبر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں ان کی شناخت اور جو بھی ان کا ریلیشن شپ وہ بتا رہے ہیں وہ درست ہو۔ لیکن اس کا جو خبر کا دوسرا ایک پہلو ہے وہ بہت زیادہ اہم اور بہت حساس بھی ہے، کیونکہ جو امیگرینٹ ایڈوکیسی گروپس ہیں یا سول لبرٹیز آرگنائزیشنز ہیں، یعنی جو بنیادی طور پر ایسی تنظیمیں ہیں جو اس قسم کے معاملات پر کرٹیسائز کرتی ہیں، انہوں نے سوال اٹھایا ہے اور اس کے اوپر وہ کویسچن کرتی ہیں ان ساری چیزوں کو کہ امیگریشن حکام لوگوں کا جو ڈی این اے ہے وہ کس طرح حاصل کریں گے، انہیں اس عمل کے بارے میں کتنی معلومات دی جائیں گی یا دی جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جینیٹک انفارمیشن ہے اس کے ساتھ آگے کیا ہوتا ہوگا، مطلب آگے کیا کریں گے۔ اسی کے حوالے سے جو ایک جارج ٹاؤن لا سینٹر کے ہیں، وہ پرائیویسی اینڈ ٹیکنالوجی سے جو وابستہ ان کا شعبہ ہے، وہ نیوز ویک سے انہوں نے بات کی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ جو ان کا ڈی این اے ہے وہ کیوں لیا گیا ہے۔ بیسیکلی ان کو کنونس کرنا بھی بڑا ضروری ہے، اور پھر انہیں اس بات پر بھی کنونس کرنا بڑا ضروری ہے کہ اسے کس مقصد کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ یہ تشویش اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ ڈی این اے جو ہے وہ عام جو آپ کا بائیو میٹرک انفارمیشن وغیرہ ہوتی ہے اس جیسا نہیں ہے۔
مثال کے طور پہ آپ جو فنگر پرنٹس ہیں وہ بنیادی طور پر صرف آپ کی شناخت سے متعلق ہوتا ہے، آپ ایک انڈیویجول فرد سے متعلق ہوتا ہے، لیکن جو ڈی این اے ہے وہ آپ کے فیملی ریلیشن شپس کے بارے میں بھی معلومات دے سکتا ہے، اس میں ساری انفارمیشن اور سارا ڈیٹا موجود ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کا ڈی این اے حاصل کیا جاتا ہے تو معاملہ پھر صرف اس فرد تک، اس انڈیویجول تک جو ہے وہ محدود نہیں رہتا ہے کہ اب یہ ایک بندے سے بات آگے بڑھ گئی، جینیٹک انفارمیشن کے ذریعے جو ہے اس کے جو فیملی ممبرز ہیں اور جو جنریشنز کے درمیان ریلیشن شپس ہیں اس کے بارے میں بھی معلومات سامنے آ سکتی ہیں۔ اور اسی لیے یہ میں نے کویسچن بھی آپ کے لیے تھمب نیل میں لکھا تھا کہ یا تو ریلیشن شپ ثابت ہوگا یا پھر راز جو ہے وہ افشاں بھی ہو سکتے ہیں، فاش بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے جو پرائیویسی ایکسپرٹس ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اصل سوال یہ نہیں ہے کہ ڈی این اے ٹیسٹ درست ہے یا نہیں ہے، اصل سوال یہ ہے کہ اس ڈی این اے سیمپل کے ساتھ کیا ہوگا۔ مثلا کیا سیمپل لینے سے پہلے جو ہے وہ کنسنٹ جو ہے وہ واضح طور پر حاصل کی جائے گی؟ کیا امیگرینٹ کو یہ بتایا جائے گا کہ ڈی این اے ٹیسٹ کیوں کیا جا رہا ہے، یہ سیمپل کیوں لیا جا رہا ہے، اور پھر یہ سیمپل کتنے عرصے تک محفوظ رکھا جائے گا؟ اس کے بعد اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹیسٹ مکمل ہو جائے گا تو کیا اسے جو ہے وہ ڈسٹروائے کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ اور اس جینیٹک ڈیٹا تک کس کس کی رسائی ہوگی، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور پھر کیا اسے مستقبل میں کسی دوسرے مقصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے؟ ایسے اور بے شمار سوالات ہیں جو اس وقت جو ہے وہ زیر بحث ہیں، زیر غور ہیں، لیکن جو پبلک ریکارڈ ابھی تک موجود ہے جو فیڈرل ایجنسیز کا، اس میں اس کا کوئی خاص جواب جو ہے وہ موجود نہیں ہے، نہ اس کے حوالے سے کوئی تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں کہ یہ جو ڈیٹا ہے جو ای آر او کے پروگرام کے تحت جو اب حاصل کیا جائے گا وہ ڈی این اے سیمپلز کو کتنے عرصے تک رکھا جائے گا اور ان کو کب ڈسٹرائے کیا جائے گا، یا ان کا کوئی مطلب ایک سیکنڈری یوز بھی جو ہے اس کے حوالے سے کافی تشویش ہے لوگوں میں کہ وہ کہاں کہاں کس کس طرح استعمال ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی ابھی واضح نہیں ہے کہ یہ جو ڈی این اے ٹیسٹ ہے کسی شخص کا جو کلیمڈ فیملی ریلیشن شپ ہے اس کو اگر کنفرم نہ کرے تو پھر اس صورت میں اس شخص کے لیے جو بھی پروسیجرل آپشنز ہیں وہ کیا موجود ہوں گے۔ اور ایک ساری ان باتوں کے ساتھ ساتھ کرنا بہت ضروری بات ہے جو بہت واضح رہنی چاہیے کہ اس خبر کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آئس جو ہے وہ ہر امیگرینٹ کو یا ہر گرفتار شخص کو جو ہے وہ کہے گا کہ چلیں جی اب ڈی این اے ٹیسٹ جو ہے آپ کا لازمی ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ جو بھی انفارمیشن اویلیبل ہے اس کا جو پرپز ہے وہ بار بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ صرف جو اسپیسیفک فیملی ریلیشن شپ ہیں ان کی ویریفیکیشن ہے، ان کو چیک کرنا ہے، اور خاص طور پر ایسے معاملات میں جہاں جو آفیشلز ہیں، اتھارٹیز ہیں، ان کو فیملی کلیم کے اوپر شک ہو۔ ڈی ایچ ایس ہے یا اور جو حکام ہیں وہ فی الحال خاموش ہیں، لیکن جو ایس این اے ہے انٹرنیشنل جسے یہ کام سونپا گیا، جس کے لیے یہ کانٹریکٹ سائن کیا گیا ہے، اس کے سی ای او نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ وہ گورنمنٹ کے جو پروگرامز ہیں یا کوئی ڈیٹیلز ہیں یا آپریشنز ہیں اس کے اوپر وہ پبلکلی کامنٹ نہیں کرتے ہیں اور ایسی چیزوں کے اوپر وہ بات نہیں کریں گے۔ اب آبویسلی آئس کے لیے ٹیکنالوجی ایک پریکٹیکل ٹول ہے جس کے ذریعے جو بھی آفیشلز ہوں گے، جو بھی حکام ہوں گے، وہ کلیمڈ جو فیملی ریلیشن شپ ہے اس کی بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی جلدی جو ہے وہ سوئفٹلی تصدیق کر سکتے ہیں یا اس کے بارے میں جو بھی انفارمیشن ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن جو امیگرینٹس ہیں ان کے لیے اہم سوال یہ ہے کہ اس ویریفیکیشن کے دوران ان کے جو ڈی این اے ہیں اور جینیٹک انفارمیشن جو حاصل کی جائے گی اس کے حقوق کیا ہوں گے، وہ کیسے محفوظ رکھی جائے گی، خاص طور پر ایک ایسے وقت میں کہ جب امیگریشن انفورسمنٹ جو ہے وہ پہلے ہی بہت سخت ہو رہی ہے۔ تو ڈی این اے کا استعمال اب کس طرح ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کب کب ہوگا، کس طرح جو ہے وہ اس کو محفوظ کیا جائے گا، یا جو سوال میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ان کے حوالے سے کیا جوابات آتے ہیں اس کے اوپر میں بھی نظر رکھوں گا۔ آپ بھی دیکھتے پڑھتے سنتے رہیے گا۔ آج کی ویلاگ سے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے پان۔